حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثالی شادی انسانیت کے لیے عظیم رہنما اصول ہے۔ تاریخ کی آئینہ میں اگر دیکھا جائے تو شروع ہی سے سب جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفو اور ہم رتبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی سمجھنے والے کئی افراد اپنے دلوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے جب سب لوگوں نے قسمت آزما لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا شروع کر دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں۔ لوگ کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام نے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنا مقصد ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں آپ اسی طرح 2-3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخرکار تیسری مرتبہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، اے علی کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے شادی کی نسبت لے کر آئے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، چونکہ بارگاہ الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم رشتہ برقرار ہو، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اسلام کے خدمت گزاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے کر دوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاموش رہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھ کر خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کو شادی کی بشارت دی گئی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ علی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو جمع کرو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مجمع جمع ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کر دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے پڑھایا اور کہا، اے علی، 500 درہم حق مہر کے عوض آپ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر 40 مشکال چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں خطبہ نکاح پڑھا دیا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک تلوار، ایک ذرہ اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد روایات میں کہا جاتا ہے کہ 6 یا 7 ماہ کے بعد رخصتی بھی بہت سادگی سے ہوئی، لیکن اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ ولیمہ کی رسم ادا کر سکیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی، ابھی تو آپ کو ولیمہ بھی کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ولیمے کی تقریب کر سکوں۔ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کو 9 درہم دیے اور کہا، چھوارے، گھی اور شہد ان پیسوں سے خرید لاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس ایک چھترا ہے جس کا 13 یا 14 کلو گوشت ہے، اس سے ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیٹی کے باپ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمہ کی تقریب خود کی، کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ یوں سادگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان دیا، اس کی فہرست یہ ہے۔
ایک عدد چادر، ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نظر کار دیا کہ اس میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سکونت فرمائیں۔ بس یہی مختصر سا جہیز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں کی آوازوں سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موج زن تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے عظیم جوڑے کی شادی کے مراحل نہایت سادگی سے سر انجام پائے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثالی شادی نے دنیا کو یہ درس دیا کہ اگر انسان انتہائی سادہ طریقے سے شادی کرنا چاہے اور بہت ہی نیک اور مثالی زندگی بسر کرنا چاہے تو ان کے لیے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مثالی شادی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔